نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ، تم میں تقوی پیدا ہو جائے. قرآن پاک میں روزے کا تفصیلی حکم اسی ایک مقام پر آیا ہے. دیگر عبادات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ذکر مختلف جگہوں پر ملتا ہے، لیکن روزے سے متعلق احکامات ایک ہی جگہ پر تفصیل کے ساتھ. پیچھے ہم نے دیکھا کہ حرمت جان کا ذکر آیا، حرمت مال کا، جان اور مال کے بارے میں انسان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور اب روزے سے متعلق احکام بیان ہو رہے ہیں. جہاں کھانے پینے کی بات ہوئی، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو وہاں کھانے پینے سے اب رکنے کی بات بھی ہے. جہاں ایک طرف اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا مقصود ہے، وہاں نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے. اور نعمتوں کا شکر اسی وقت انسان ادا کر سکتا ہے جب اس کو نعمتوں کی قدردانی ہو. تو روزہ رکھ کر ایک مخصوص وقت تک کے لیے کھانے پینے سے رکنا یا نعمت سے رکنا انسان کے اندر شدید احساس شکر پیدا کرتا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شکر اور تقوی دونوں بنیادی طور پر دل میں ہوتے ہیں، اور دل کے احساس اور کیفیت سے ہی ان کا آغاز ہوتا ہے. تو یہاں پر روزے کے مقاصد میں یہ دونوں چیزیں رکھی گئیں کہ لعلکم تتقون اور لعلکم تشکرون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو اور تمہارے اندر شکر پیدا ہو. اور تقوی جس کا معنی ہم نے پڑھا کہ تقوی بچنے کا نام ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح روزہ رکھ کر انسان کے اندر مختلف گناہوں سے بچنے کی قوت پیدا ہوتی ہے، یا انسان پھر جہنم کی آگ سے بچنے کا سامان کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ الصوم جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، کہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، جس طرح تم میں سے کسی کو جنگ سے بچانے کے لیے ڈھال ہوتی ہے. گناہ عام طور پر کیوں ہوتا ہے؟ گناہ انسان کب کرتا ہے؟ گناہ کا سبب کیا چیز ہوتی؟ خواہشات کی پیروی، اور خواہشات کی پیروی میں اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کو توڑنا. تو جب ایک انسان اللہ کی حد توڑتا ہے تو وہ دراصل گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. تو یہ جو انسان کے اندر ایک نفس کا داعیہ ہے، یعنی انسان کے اندر ایک جو حرص ہے یا چیزوں کی ہوس ہے یا خواہش نفس ہے، اس کو کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں. اس کے لیے انسان کو بہت ہمت چاہیے، بہت طاقت چاہیے، یعنی ایک طرح سے روحانی طاقت چاہیے. وہ روحانی طاقت انسان کو کس طرح ملے؟ ایک طرف تو اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت جیسے نماز ہے، اس طریقے کی عبادت سے، اور دوسری طرف جیسے روزہ ہے جس میں کرنا کچھ نہیں، رکنا ہے. یعنی نماز میں کئی کام کرنے کے ہیں اور روزے میں نہ کرنے کے. یعنی جہاں نماز آپ کو کرنے کے لیے کہتی ہے یا حج آپ کو کرنے کی بات کرتا ہے، یعنی حج کیا ہے؟ عبادت ہے نا، تو اس میں آپ کو کچھ کرنا ہوتا ہے، اور روزے میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا. عبادات ویسے بھی آپ دیکھیں تو دو طرح کی ہیں، مالی جیسے زکوٰۃ، اور بدنی جیسے نماز اور روزہ، اور حج جس میں مال اور بدن دونوں ہی شامل ہو جاتے ہیں. تو انسان کی روح کو مضبوط کرنے کے لیے جسمانی مشقت بھی چاہیے اور روحانی طاقت بھی چاہیے.
اور روزے سے یہ دونوں چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں. اور اگر روزے کی طریقہ کار پہ ہم غور کریں تو روزے میں سب سے پہلے سویرے سحری کے وقت انسان اٹھتا ہے. انسان کو اپنی نیند توڑنی پڑتی. اس وقت اٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے جب انسان کا اٹھنے کو دل نہیں چاہتا. اس وقت کھانے کو کہا جاتا ہے جب کھانے کو دل نہیں چاہتا، یعنی سحری کھانے کو. جب بہت نیند آ رہی ہوتی ہے تراویح کے وقت، اس وقت کہا جاتا ہے کہ ابھی تم قرآن سنو. اسی طرح دن میں جب دن طویل ہو، خاص طور پر کھانے کو جی چاہتا ہے تو انسان کو کہا جاتا ہے کہ ابھی کھا نہیں سکتے تو اپنے آپ کو روکو. تو روزے کے اگر طریقہ کار پہ غور کریں تو مسلسل انسان نفس کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو روک رہا ہوتا ہے. مسلسل 1 مہینے تک ایسا کرنے سے انسان کے اندر ایک خاص قسم کی پھر قوت پیدا ہو جاتی ہے، سیلف کنٹرول کی. تو روزہ دراصل نام ہے سیلف کنٹرول کا. اور پھر صرف کھانے پینے سے رکنا اور جنسی تعلقات سے رکنا ہی کافی نہیں، بلکہ غلط باتوں سے رکنا، غلط کاموں سے رکنا بھی ضروری ہے. جیسے ان آیات کے اختتام پر باطل طریقے سے مال کمانے اور رشوت دینے سے منع کیا گیا. تو غلط طریقے سے مال کمانے سے بھی رکنا، یعنی جس رب کے حکم سے تم روزے میں حلال کھانے سے رکتے ہو، اسی رب کے حکم سے تم عام زندگی میں حرام کھانے سے بھی رکو اور حرام طریقے اختیار کرنے سے بھی رکو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ پھر اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر صرف کھانا پینا روکا گیا، لیکن عملی طور پر رمضان میں ہمیں یا روزے کی حالت میں ہمیں بد زبانی کرنے سے یا غلط بیانی کرنے سے بھی روکا گیا. تو بیسیکلی روزے کا اگر پورا کانسیپٹ دیکھیں تو اس میں خود کو روکنا جو ہے وہ نمبر 1 ہے، یعنی روک لینا، برائی سے روکنا، حرام سے روکنا، کھانے پینے سے روکنا، جھوٹ سے روکنا، غلط باتوں سے رکنا. اور رکنے کی ایک ٹریننگ ہے، یعنی ایک تربیت کا مہینہ ہے جس میں انسان ہر وقت رکنے کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں اس کا فائدہ یہ بتایا کہ اس طرح تمہیں رکنا آ جائے گا، سیلف کنٹرول تمہارے اندر آ جائے گا اور اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچے گا. اسی لیے ہم دیکھتے کہ روزے کا اجر بہت بڑا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ اس 1 دن کے بدلے جہنم سے 70 سال دور کر دے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. یعنی اتنا زبردست فائدہ ہے کہ جو حقیقی معنوں میں اپنی روح کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر، جیسے اللہ نے کہا ہے، یعنی نہ تو غلط زبان استعمال کرتا ہے اور نہ ہی روزے کی حالت میں جو پابندیاں ہیں ان میں سے کسی پابندی کو توڑتا ہے. تو ایسا شخص جو صبر اور شکر کا بہترین مظاہرہ کرتا ہے، قیامت کے دن بہترین اجر پائے گا. اور یہ آیت جو ہے یہ 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں سوموار کے دن نازل ہوئی تھی مدینہ میں آنے کے بعد. اور روزے کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے ایمان کا تقاضا بھی قرار دیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے تم پہ روزے فرض کیے گئے. تو گویا روزہ رکھنا ایمان کا حصہ ہے.